السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان تعظیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں UCP ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان سمیت پوری دنیا میں 31 مئی کو اینٹی ٹبیکو ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو تمباکو کے نقصانات کے بارے میں آگاہی دینا اور انسانی زندگی اور انسانی معاشرے پر اس کے مضر اثرات کے بارے میں بتانا ہے۔ ناظرین، پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آنے والی نسلوں اور ماحول کو اس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اسی سلسلے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار حسین صاحب، جو کہ نامور کنسلٹنٹ ہیں اینٹی ڈرگز اینڈ نارکوٹکس کمپین کے۔ آپ ماسٹر کنسلٹنٹ بھی ہیں ڈرگز پریونشن کے۔ سر، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ تو سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اینٹی ٹبیکو ڈے منانے کا مقصد کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اور جو تمباکو ہے وہ انسانی صحت کے لیے کس حد تک مضر ہے؟ ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے منانے کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر سگریٹ کے خلاف آگاہی پیدا کی جائے، جو لوگ اسموک کرتے ہیں اور دنیا میں اس وقت جو تمباکو نوشی کی وجہ سے جو بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسموکنگ ہے وہ انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہے۔ یعنی ایک تو شخص جو سگریٹ پینے والا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ، اس سے بھی لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جس جگہ پہ ہم اسموکنگ کر رہے ہیں وہ ماحول خراب ہو رہا ہے، یعنی دیواروں کو دھواں لگ رہا ہے، آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو، آپ کے ہاتھوں کو، اس سے بھی ماحول میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو سر، میرا یہ بھی سوال ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن بہ دن جو تمباکو کی کاشت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ماحول بھی گندا ہو رہا ہے اور انوائرمنٹل پہ بہت بیڈ افیکٹس آ رہے ہیں۔ تقریباً 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو جان سے ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تمباکو کی کاشت کی وجہ سے اور ماحول پہ اس کے اثرات کی وجہ سے۔ تو اس کا ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں اقدامات اس کے لیے کرنا ضروری ہیں؟ WHO کی رپورٹ جو ابھی شو کرتی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 8 ملین پیپل ہر سال اسموکنگ کی وجہ سے اپنی زندگی کی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو میں نے پہلے کہا جس طرح سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ، اس سے بھی اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور تھرڈ ہینڈ اسموکنگ ماحول حالات خراب ہوتے ہیں۔ جو اس وقت انوائرمنٹ جو خراب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ سگریٹ کا دھواں جو ہے یہ ماحول میں مختلف کیمیکل جو نا خارج کرتا ہے، اس سے ہزاروں کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کی باڈی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جو ایک سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے اس کی اپنی صحت خراب ہو رہی ہے، اس کو آپ انٹرنل جو اس کی بیماریاں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جو سگریٹ پینے استھما کا شکار ہے، اس کا منہ سے اسمیل آتی ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، آپ کو ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ کی جو ایوریج ایج ہے، اس اسموکنگ کی وجہ سے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سر، آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا اقدامات اٹھانا ہے، ضروری ہے کہ کیسے ہم اس کو کم کریں۔ ہمیں کیا کہتے ہیں، سگریٹ بنانے والی کمپنیوں پر پابندی لگانی چاہیے، کوئی ایسے سینکشنز لگانے چاہیے جس سے تمباکو کی کاشت میں کمی ہو، اور جس سے ماحول میں ان کو ہم ایسے بتائیں کہ تمباکو کو اس طرح سے اگائیں کہ جس سے ماحول زیادہ اثر انداز نہ ہو، کیونکہ ہوا بھی اس سے متاثر ہوتی ہے تمباکو کی کاشت کی وجہ سے، پانی بھی ہوتا ہے اور مٹی بھی ہوتی ہے، اور مختلف شہری علاقوں میں بھی کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں کیا اقدامات اٹھانا ضروری ہیں اور کیا سینکشنز اور پابندیاں لگانا ضروری ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے آلٹرنیٹ تو یہی ہے کہ یا تو آپ ٹوبیکو کی کاشت بند کر دیں، ختم۔ اس کے لیے آلٹرنیٹ جو WHO ہے یا وہ مختلف ایریاز میں وہ اس کاشت کو ختم کر کے دوسری آپ کو فصلیں اگانے کے لیے ترجیح دیتا ہے، پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا، ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، پاکستان ہے، یہاں پر گورنمنٹ 1 کھرب سے زیادہ سالانہ ریونیو اکٹھا کرتی ہے اس ٹوبیکو انڈسٹری سے۔ اور ٹوبیکو انڈسٹری بھی جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سگریٹ جو ہے وہ تو سیل ہونا ہی ہے، جو مرضی ہم کر لیں۔ گورنمنٹ نے ایک یہ اچھا اقدام کیا تھا کئی سال پہلے کہ اس کی جو پروموشن ہے اس پہ پابندی لگا دی، آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے، مختلف قانون بن گئے، لیکن قانون پہ عمل درآمد جو ہے اس کی پاسداری ہے وہ اتنی ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، ایک تو ماحول خراب ہو رہا ہے، ہماری جو ٹوبیکو گرو کر رہے ہیں، خاص کر تمباکو جن ایریاز میں صوبہ سرحد میں یا پنجاب کے کچھ علاقے ہیں،
تو وہاں آپ دیکھ لیں ماحول بھی خراب ہوتا ہے, زمین بھی خراب ہو جاتی ہے, کیمیکل ہیں وہ آپ کی فضا کو خراب کرتے ہیں, پھر اس سے انسانی کیا کہتے ہیں اثرات جو زندگیوں پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جب میں لا کی بات کر رہا تھا تو 2003 کا ٹوبیکو کنٹرول ایکٹ موجود ہے, جس کے تحت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ تعلیمی ادارے کے ارد گرد جو دکانوں پہ آپ سیل نہیں کر سکتے, کیا کہتے ہیں سگریٹ, آپ لوز سگریٹ نہیں دیں گے, کھلے سگریٹ جن کو ہم کہتے ہیں, انڈر 18 کو نہیں آپ سگریٹ دیں گے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ شو کریں گے تب کر. لیکن وہ چیزیں ہم دیکھیں, آپ نے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ نے ایک ایسی ڈرونی سی پکچر بنا دی, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ بیسکلی اگر دیکھا جائے نکوٹین آپ کو پلیئر دیتا ہے, آپ کے برین کو اسٹرینتھن کرتا ہے, اور پھر جب آپ اس کا آہستہ آہستہ استعمال کرتے ہیں تو استعمال بڑھ جاتا ہے, ڈپینڈنسی آپ کی ہائی ہو جاتی ہے, اس کے بغیر آپ رہتے نہیں, آپ کو ذرا بھی کوئی سٹریس ہوا, انزائٹی ہوئی, آپ نے جلدی سے سگریٹ نکالا, لگایا, آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس دھوئیں سے میں اپنی زندگی کی وہ تمام چیزیں حاصل کر لوں گا جو میری پہنچ میں نہیں ہے. حقیقت میں یہ نہیں ہے, آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا ہے, اور سگریٹ چھوڑنے کے لیے آپ کو اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ نے اپنے ساتھ آپ نے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ کہ جناب یہ چیز میری صحت کے لیے بری ہے. اس کا ماحول پہ اثر, آپ کی فیملی پہ اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں, آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں بچے اس کو کاپی کرتے ہیں. اب گھر کے اندر آپ سگریٹ استعمال کر رہے ہیں تو بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں. بچے وہی جو سگریٹ کا جو آخری بچیا ہوتا ہے سگریٹ کا حصہ, وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کاپی کرتے ہیں. وہی سگریٹ کے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنی گلیوں میں, بازاروں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ خراب کرتے ہیں. وہ اس سے آپ کا انوائرمنٹ ماحول خراب ہوتا ہے. سر اس کے علاوہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو مطلب تمباکو نوشی جو ہے وہ خاصی مقبول پائی جاتی ہے نوجوانوں میں, تو ہم کیسے کوئی اقدامات کریں کہ ایسی کوئی اویئرنیس یا کمپین چلائیں کہ جس سے نوجوانوں کو اس تمباکو کے خطرات سے آگاہی مل سکے, کیونکہ اب مطلب ویپ جو ہے, ای سگریٹ کا رواج بہت عام ہو گیا. جو کیا کہتے ہیں تمباکو نوشی نہیں کرتا وہ ای سگریٹ پیتا ہے, تو وہ کتنا مطلب اس رواج کا کتنا خطرہ ہے, اور مطلب جو پیچ ہیں, جو تمباکو پیچ, نارکوٹکس پیچ ہوتے ہیں, وہ انسانی صحت پہ کتنا مضر ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. سر آپ نے ایک سوال میں 3-4 سوال کر دیے, بڑے امپورٹنٹ کویشچن تھے. پہلے تو میں وہ نکوٹین پیچز کی طرف آتا ہوں. نکوٹین پیچز کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت متعارف کروایا گیا. یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو سگریٹ کا دھواں ہے اس سے ماحول خراب ہوتا ہے, آپ کی باڈی خراب ہوتی ہے, آپ کی شخصیت خراب ہوتی ہے. حقیقت میں وہ بالکل غلط ہے. آپ نے وہ اگر نکوٹین پیچز کی ڈبی ہے, اس کے لیول ہے ABC, اس میں آپ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو اڈکٹیو ہے, یعنی آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے اس کے خلاف کمپین شروع کی 2 سال پہلے کہ یہ چیز جو پھیلائی جا رہی ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ایز ایمبیسڈر بنا کے ہر چوک اور چوراہے میں آپ مفت دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہر چوک اور چوراہے میں جتنی بھی دکانیں, پان شاپ ہیں یا بڑے بڑے سٹورز ہیں, ان کے کاؤنٹر کے اوپر پڑی ہے. اس کے بعد پھر اس میں یہ ہم نے پریڈکشن کی ہمارے ادارے نے کہ جناب اس کے اندر بچے اس نکوٹین پیچ کو جب کھولیں گے اس کے اندر ہیروین, کوکین اور ہیش رکھ کے جو ویٹ ہے وہ اپنے منہ کے اندر رکھیں گے, اور اس سے آپ کی صحت پہ اور اثرات پڑیں گے. اب وہ جو ایک اور آپ نے جس کا منی شیشہ ہم اسے کہتے ہیں, لیکن نام وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تقریباً 10,000 کی ہے, 12,000 کی, 15,000 کی ہے, اور اس سے اور کم 8,000 کی ہے. لوگ بڑے ایز اے اسٹیٹس کو گاڑی سے اترتے ہیں, ساتھ ہی جناب وہ کش لگایا. اب WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جو 1 گھنٹے کا شیشے کا سیشن تھا, جو ہم شیشہ سموکنگ کرتے تھے, 4 دوست 1 گھنٹے میں بیٹھ کے, وہ 150 سے 200 سگریٹوں کے برابر ہے. یعنی اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ کا جو دھواں ہے, کش جو لیتے ہیں اس کے بعد دھواں باہر نکالتے ہیں, وہ چھوٹا ہے. لیکن جب آپ شیشے کا دھواں اندر انہیل کرنے کے بعد جب باہر پھینکتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ببل بنتا ہے. جتنا بڑا وہ ببل بنتا ہے باہر اس سے زیادہ آپ کی باڈی کے اندر ہے. تو یہی وہ اس منی شیشے کا حساب ہے. وہ بھی آپ کی شخصیت کے لیے بالکل اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا شیشہ ہے یا سگریٹ ہے. لوگوں کو ابھی تک آگاہی نہیں, لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں, تعلیم نہیں ہے ان کے اندر. وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یار ایک استعمال کر رہا ہے تو دوسرا استعمال کر, مجھے کچھ نہیں ہوا,
یا اس کو کچھ نہیں ہوا تو تیسرے آدمی کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ہماری سوچ جو ہے وہ غلط ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. دیکھیں آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے, آپ سپورٹ کی ایکٹیویٹیز کو میں شامل ہو, آپ واک کریں, صبح کی مارننگ واک کریں, ایوننگ واک کریں. آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے. جب آپ کی سوچ نہیں اچھی ہوگی, ڈپریشن ہوگا, انزائٹی ہوگا, تو پھر آپ ان چیز, پھر سٹیٹس کو بڑی چیز ہے. اگر آپ کو بڑی لینڈ کروزر ہے, ساتھ آپ نے یہ بھی چیز پکڑی ہوئی ہے, باہر نکلتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں تو پیچھے سے لوگ کہتے ہیں جناب وہ یہ کیسا آدمی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ہماری شخصیت کو متاثر کرتی ہیں. سر ایک بڑا مقبول سوال ہے تمباکو کے حوالے سے, سگریٹ کے حوالے سے, کہ اکثر نوجوانوں میں بھی اور والدین کے حوالے سے بھی یہ سوال ہے کہ جو شیشہ ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ سگریٹ؟ سر دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ دونوں ہی چیزیں نقصان دہ ہیں. سگریٹ جو ہے, کیونکہ شیشہ پینا اب ایک رواج بن گیا جو کہ عام فیملی میں بھی پیتے ہیں. مطلب ایک وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا, مطلب اس کی ریپوٹیشن کہتے ہیں نا کہ اتنی بیڈ نہیں ہے جتنی سگریٹ کی ہے, تو وہ ہر گھر میں پیا جاتا ہے, والدین بھی اکثر پی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک رواج بن رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سگریٹ کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا, میں نے پہلے آپ کو کہا اپنی گفتگو میں, یہ بھی زندگی آپ کی جو شخصیت ہے نا, جو زندگی گزار رہے ہیں, یہ سگریٹ جو آپ کی ایوریج اورس ہے اس سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے آپ کی کمی ہو جاتی ہے. اور سگریٹ بھی فرسٹ سٹیپ ہے ڈرگس کی طرف لے کے جانے. دیکھیں لوگ اس کے ذریعے چرس کا استعمال کرتے ہیں, اس کے ذریعے آپ ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں. تو کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سگریٹ, آپ شیشے کی طرف آ جائیں. شیشہ جو ہے یہ اٹ سیلف از اے ڈینجرس, صحت کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے ماحول کے. لوگ نہیں سمجھتے. اب ہم نے کمپین کی 2011 میں اسٹارٹ, 2010-11 میں شیشے کے خلاف. لاہور میں 366 شیشہ کیفے تھے. لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے تھے. گلبرگ واز ہب آف دا شیشہ کیفے. ہم نے اس پر رپورٹ بنائی, کورٹس میں گئے, ہائی کورٹ سے کیس جیتے, کمپین چلائی, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا. اب ہوتا کیا تھا, وہ ابھی بھی ہو رہا ہوگا گھروں کے اندر, اب باہر تو نہیں وہ اب کیفے والے کرنے دیتے. گھروں کے اس وقت کیا کرتے تھے, ہوتا یہ تھا کہ 2-3 دوست گئے, آپ نے اگر رورل ایریا میں رہنے والے ہیں, دیہاتوں میں رہنے والے ہمارے آباء و اجداد جو بڑے لوگ ابھی بھی شیشے حقے کا استعمال کرتے ہیں. حقے کو جب تازہ کیا جاتا ہے یا پانی سے دھویا جاتا ہے, تو مجھے یہ بتائیں سرائی میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ سرائی میں جب ڈالتے ہیں تو کیا ڈالتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں نا. سرائی میں پانی ڈالتے ہیں. تو شیشے میں سرائی میں پانی کی جگہ جب آپ شراب ڈالیں گے اور اوپر جو شیشے کی چلم ہے اس کے اوپر آپ چرس رکھیں گے فلیور کے ساتھ, اور ساتھ آپ مختلف فارماسیوٹیکل ڈرگس کے انجیکشن لگائیں گے, تو پھر مجھے بتائیں شیشہ بھی خطرناک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, خطرناک ہے نا. فیملیز کے لوگ بچوں کو لے کے جاتے تھے ایم ایم عالم روڈ پہ, گلبرگ میں, فلاں کیفے میں, فلاں جگہ پہ, جوہر ٹاؤن میں, ڈیفینس میں, پتہ نہیں کون کون سی جگہ پہ کیفے, 361 کیفے بن گئے تھے. لوگ اس کو انڈسٹری کے طور پہ لے رہے تھے. تو آپ دیکھ لیں پھر وہ بند ہوئے, گھروں میں چیز چلی گئی, لیکن اس کے نقصانات اتنی آپ کی صحت کے لیے سگریٹ میں یا شیشے میں سیم وہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ بیماریاں آپ کو ارلی سٹیج پہ آ جاتی ہیں, کچھ تھوڑی دیر کے بعد آتی ہیں. اچھا سر, ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو سگریٹ اور شیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے ڈرگس کے یوز کے لیے, میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ فرسٹ سٹیپ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو مطلب ایک جو نوجوان نسل ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ سے سٹارٹ کرتی ہے, وہ ایڈکٹڈ ہو جاتی ہے. جب وہ سگریٹ سے بھی اس کا دل بڑھ جاتا ہے, وہ پھر دوسرے نشوں کی طرف, منشیات کی طرف جاتی ہے. تو مطلب یہ کیسے مطلب اس چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے؟ یہ الارمنگ سچویشن ہے ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی اور ایک نوجوانوں کے لیے. ایجوکیشن کا نا سٹریس بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں آج کے دور میں. جتنی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں ان پہ ایجوکیشن کا سٹریس ہے بہت. پھر ماں باپ کا پریشر ہے, اتنی فیس لگائی ہے, اتنا کچھ کیا ہے آپ کے لیے, آپ نے وہ فیملی میں اچھے نمبر لے کے ٹاپ کیا ہے, تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ لڑکے اور لڑکی دونوں پہ سوال ہوتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دوست کوئی نہ کوئی چیز استعمال کر رہا ہوتا ہے ڈرگس کی, وہ آپ کو مجبوراً کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ لیں, آپ استعمال کریں, اور جب آپ استعمال کریں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی 20 سے 30 گھنٹے. آپ ان چیزوں کی طرف دیکھیں کہ وہ ایک قدرتی طور پہ آپ کو جو نیند آتی ہے, آپ کی سلیپنگ ہے, سلیپنگ ٹائم مینجمنٹ ہے, اس سے آپ قدرت کے نظام سے ہٹ کے آپ وہ چیز لے رہے ہیں جس سے آپ کو 30 گھنٹے نیند نہیں آ رہی.
تو جب 30 گھنٹے نیند نہیں آئے گی آپ کا ایجوکیشن کا جو سٹریس ہے وہ بھی تھوڑا ریڈیوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے 30 گھنٹے میں بڑا کچھ پڑھا ہے. ان ڈرگس کی وجہ سے آپ کی میموری تیز ہو جاتی ہے, آپ دنیا کے الگ تھلگ شخص نظر آتے ہیں. سر ایک ہمارے نا ایک روایت پائی جاتی ہے, یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے, کہ بچے جو ہیں وہ موویز میں دیکھتے ہیں, ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سٹریس میں ہوتا ہے, کوئی پریشانی میں ہوتا ہے, وہ سگریٹ استعمال کرتا ہے, منشیات کا استعمال کرتا ہے. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے, کیا یہ بھی ایک ٹچ ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان اور بچے سگریٹ کی طرف جاتے ہیں اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں؟ ہماری نا اس پریونشن میں اسٹریٹجی ہے, ایک ماڈیول ہے جس کو پڑھا میں نے بھی ٹریننگ لی ہے, کہ جو میڈیا کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پریونشن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کے ذریعے سکیری, ڈرانے والی اور یہ چیزیں نہ دکھائیں. آپ زندگی کی ہوپ دیں. اگر ایک بندہ ڈرگ ایڈکٹس ہے, آپ اس کو زندگی کی ہوپ دیں کہ یہ چیز بری ہے, آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی. تو آج کا میڈیا جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو دکھاتا ہے. انگلش موویز میں آتی ہیں, پھر ہمارے ڈراموں میں آتے ہیں, آپ سگریٹ پیتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, شیشہ پیتے ہیں, دوسری ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں بڑی, اور نیچے اوپر صرف ایک چھوٹا سا وہ آ جاتا ہے کہ اس کو چھوٹے بچے یا وہ کیا ایک ورڈ ہوتا ہے وہ نہ دیکھیں. تو آپ تو خود پروموٹ کر رہے ہیں, بچے وہ بھی جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی کیا اس کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو 12 سال سے لے کے 13 سال سے لے کے 22 سال کی ایج ہے نا, اس کو ہم پرائم اینڈ گولڈن ایج کہتے ہیں. اور اس میں زندگی میں جو بھی آپ نے کام کرنا, فیصلہ سازی کا اختیار وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کی کوئی بات نہیں مانتے, نہ گھر والد کی نہ والدہ کی, کسی کو ہر چیز کو اگنور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو میں نے فیصلہ کیا ہے, جو میرے دوست نے مجھے کہا تھا وہی چیز بہتر ہے. تو یہ زندگی گزارنے کی مہارتوں میں یہ جو نیگیٹو اسپیکٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. اچھا سر, آخر میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہیں, سگریٹ ایڈکٹ ہیں, اکثر ان کے گھر والے بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس چیز میں وہ اسٹریس پہ آ کے اور اس چیز میں زیادہ کھپ جاتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے لیے یا والدین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جن کے بچے ایڈکٹ ہیں؟ میرا ایک پیغام ہے ان بچوں کے لیے, میل اینڈ فیمیل یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہیں اور اسکولوں میں خاص کر اے لیول ہو, وہاں وہ بھی بچے بہت استعمال کرتے ہیں, کہ آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں. ہمیشہ دوست جو ہیں ان کا انتخاب کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 اور کم از کم دوست ہوں, اچھے دوست کا انتخاب کریں. وہ دوست کا انتخاب کریں جو پہلے ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے. آپ جو پیرنٹس ہیں ان کی باتوں پہ توجہ دیں, اور اس کے بعد جب انسٹیٹیوشن میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس جگہ پہ, آپ وہاں کے ٹیچر کی بات کو سنیں. اگر اچھا ٹیچر ہوگا, اچھی گفتگو ہوگی, تو تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت بھی ہوگی. کیونکہ گھر کے ماحول کے بعد جو زیادہ بچہ انسٹیٹیوشن ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, اس ادارے کی جو ویلیوز ہیں, اقدار ہے, وہ آپ کی شخصیت پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں. اگر یہ چیزیں ایک ٹیچر سمجھ کے اپنے بچے کو پڑھائے گا اور بچے اس کو فالو کریں گے, لرن کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ہمارا ایک ہیلپ لائن کا نمبر ہے, ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب. آپ گوگل پہ جائیں یا آپ فیس بک پہ جائیں, ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب, یہ ہمارا ہے 0336441535. آپ کوئی بھی آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, کاؤنسلنگ کے لیے, پھر اپنی ایجوکیشن کا جو سٹریس ہے اس کو دور کرنے کے لیے, ہم آپ کو ہیلپ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ یوتھ کی جو پازیٹیوٹی کو زیادہ آگے بڑھایا جائے, نیگیٹیوٹی کو کم کیا جائے. تو ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور اس سیشن کا. تو ناظرین, جیسا آپ نے سنا کہ تمباکو کے خلاف کیا کیا اقدامات اٹھانا ضروری ہیں اور کیسے ہم نوجوانوں کو اور ماحول کو اس سے بچا سکتے ہیں, اور آنے والی نسلوں کے لیے کیا اقدامات اٹھانا ضروری ہیں, اسی عزم کے ساتھ کہ ہمیں خود کو اور دوسروں کو تمباکو سے بچانا ہے. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے UCP TV.